يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سن 1443 ہجری ایام عزائے سید الشہداء کی آغاز اور ابتدا عشرہ اولیٰ کے لیے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اہل ذکر اور کربلا کے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. انشاءاللہ اگر پروردگار کی توفیقات شامل حال رہیں، اہل بیت علیہ السلام کا لطف اور کرم شامل حال رہا، تو اس عنوان کے تحت مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا، یہ آیہ قرآن کریم میں 2 مقامات پر پروردگار نے ارشاد فرمایا. ایک سورہ مبارک ہے نحل کی 43 نمبر آیت، اور ایک سورہ مبارک ہے انبیاء کی 7 نمبر آیت. اور دونوں مقامات پر یہ جزو آیت ہے، مکمل آیت دونوں مقامات پر اس سے پہلے کا جز تقریباً ایک جیسا ہے، ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ. پہلا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ یہ ہے کہ فرمایا وما ارسلنا. سورہ مبارک نحل میں فرمایا من قبل کا، اور سورہ مبارک انبیاء میں فرمایا قبل کا، یعنی وہاں من کے ساتھ ہے، یہاں بغیر میں. معنی میں کوئی خاص بہت زیادہ فرق پیدا نہیں ہوتا. وما ارسلنا قبلک الا رجالا، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد، رجال. نوحی الیہم، ان مردوں کی علامت اور پہچان کیا ہے؟ ہم نے وحی کی ان کی جانب. یہ ایک مقدمہ ہے جو پروردگار نے بیان کیا دونوں مقامات پر، اور اس مقدمے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو اصل مطالب ہماری گفتگو کے ہیں وہ دوسرا حصہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. یہ جو جملہ ہے پروردگار کا کہ جو آیت کا حصہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. میں نے ایک ایک مقام پر ترجمہ بہت دقت کے ساتھ کیا ہے.
آج جیسا کہ میری ایک عادت ہے، کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ اپنی پہلی گفتگو میں آنے والی ساری گفتگو کی ایک فہرست، ایک اسکیچ بیان کر دوں کہ میں گفتگو کیا پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو آج انشاءاللہ زیادہ تر میری گفتگو یہ ہوگی کہ اس آیت کے خاص اس ٹکڑے میں ہم بحث کیا کریں گے، گفتگو کیا ہو۔ لیکن ابتداءً ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ اس کو بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان ساتھی۔ علماء اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ بڑی عجیب آیت ہے، کلام میں اس سے بحث کی جاتی ہے، اصول میں اس سے بحث کی جاتی ہے، بعض مقامات پر تفسیروں میں بھی اس میں بحث موجود ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر، بات اگر کے ساتھ ہو، اگر قرآن کریم میں اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت، ان کی مدحت، ان کے فضائل، ان کی مرجعیت دینی، امامت اور عصمت، یہ سارے موضوعات ہیں، ان موضوعات اہل بیت کے حوالے سے کوئی اور آیت قرآن میں نازل نہ ہوئی ہوتی، اگر کیوں ہے؟ اگر اس لیے ہے کہ قرآن کا اگر ایک خاص نظر سے مطالعہ کیا جائے تو بائے بسم اللہ سے والناس کی سین تک یا اہل بیت کی مدحت ہے یا ان کے دشمنوں کی مذمت ہے۔ قرآن کا ایک خلاصہ قرآن کا یہ بھی ہے کہ یا یہ قرآن اہل بیت کی مستقیماً ڈائریکٹلی، غیر مستقیماً انڈائریکٹلی، یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے یا اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا ایک خلاصہ، ایک خاص نظر سے یہ بھی ہے۔ تو جو قرآن اترا ہی اہل بیت کی شان میں ہو، اب میں اگر وہ آیات بیان کرنے لگوں کہ جو اہل بیت کے لیے مستقیماً نازل ہوئی، وہ صورتیں، وہ آیات، تو یہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث اور موضوع ہے جو آج ہمارا اس سے فی الحال تعلق نہیں ہے، لہذا میں اس طرف نہیں جا رہا۔ علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور آیت نہ ہوتی، کوئی اور سورہ نہ نازل ہوئی ہوتی، تب بھی یہ ایک آیت کافی ہے اہل بیت کی مرجعیت کو ثابت کرنے کے لیے، ان کی امامت، ان کی فضیلت، ان کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ ایک کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، فَاسْأَلُوا، پس سوال کرو، اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ اتنے چھوٹے سے جملے میں قرآن نے، خدا نے فصاحت اور بلاغت کے جو دریا بہا دیے ہیں اور اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ آپ آیت پر تدبر کہیں سے شروع کریں، یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ۔ اور یہ میں اب ادعا نہیں کر رہا، یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ان ایام میں یہی ساری چیزیں آپ کی خدمت میں ثابت کروں گا، انشاءاللہ ثابت کروں گا عقلاً اور انشاءاللہ علماً آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا۔ لہذا آیت میں کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں، کچھ مطلب ہے، زیادہ نہیں ہے۔ پہلا مطلب آیت کا کیا ہے؟ سوال۔ دیکھیے کچھ کانسیپٹس کے بارے میں ہمارا ذہن کیا کہتا ہے، ہم نے کچھ کانسیپٹس آلریڈی اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، کچھ موضوعات، کچھ تفکرات ذہن میں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے یا ہم انہیں پوری طرح سے جانتے ہیں، اور جب ہم وہ ناقص معلومات لے کر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لہذا قرآن جو بار بار تدبر اور تفکر کی دعوت دے رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ ہم قرآن سے سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اپنی سمجھ سے قرآن کو نہ سمجھیں، خود قرآن سے سمجھیں۔ لہذا اب جب قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو، تو پہلا سوال ہی یہ ہے کہ سوال ہوتا کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سوال کیا ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ علمی طور پر بحث کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ سوال ہوتا کیا ہے۔ اب جب سوال، اب دیکھیے ایک جو اجمالی طور پر اشارہ کر رہا ہوں، اب ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔
اول تو سوال کیا ہوتا ہے، سوال کی کتنی اقسام ہیں، اور خدا نے کیا ادب سوال ہمیں دیا ہے، کون سا سوال کرنا چاہیے، کون سا سوال نہیں کرنا چاہیے، سب سے برا سوال کون سا ہے، سب سے اچھا سوال کون سا، سب سے سخت سوال کون سا ہے، یہ سب انشاءاللہ قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ہر مقام پر اہل بیت کی فضیلت خود بخود سامنے سے آئے انشاءاللہ۔ اب سوال کے مرحلے میں بحث لیکن کیا ہے کہ جب بھی لفظ سوال ذہن میں آتا ہے 4 چیزیں سوال کے ساتھ ذہن میں آنی چاہیے۔ کون کون سی؟ ایک خود سوال کیا ہوتا ہے، ایک سوال کرنے والا یعنی سائل، ایک جس سے سوال کیا جا رہا ہو یعنی مسئول، اور ایک وہ شے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہو مسئول عنہ۔ کبھی آپ نے سوال کو اس طریقے سے دیکھا؟ لہذا غور کیجئے گا، سوال ہی ہوتا ہے لیکن سائل اور مسئول کے درمیان کی نسبتیں اس کی کیفیت کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، آج کیفیت نسبتیں بیان کر دو۔ کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی سائل پست ہوتا ہے، سائل ادنا ہوتا ہے، مانگنے والا پست ہوتا ہے، مسئول اعلیٰ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ اگر کیفیت یہ ہو تو سوال ہوتا ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر دونوں کا رتبہ برابر ہو جائے، سائل بھی رتبے کے اعتبار سے وہی ہو جس سے سوال کیا جا رہا ہے، مسئول وہ بھی دونوں برابر ہو، سوال رہتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور اگر بالعکس ہو جائے، کبھی کوئی اعلیٰ شخصیت، افضل شخصیت سوال کرتی ہے کسی ادنا سے، کسی پست سے، تو سوال ہی رہتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ ان تینوں کیفیتوں میں سوال کیا ہوتا ہے، عرض کروں گا تفصیل سے۔ اسی طرح سے مسئول عن، جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اگر مسئول عن کی کیفیت تبدیل ہو جائے، سوال کی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، جواب کی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی ایک ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب یہ سوال پیدا کب ہوگا؟ ان کنتم لا تعلمون، تو اس جملے سے مراد کیا ہے؟ لا تعلمون سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ جانا جائے کہ علم ہوتا کیا ہے، جہل کسے کہتے ہیں، علم کی کتنی اقسام ہیں، جہل کی کتنی اقسام ہیں، اور وہ کون سا علم ہے کہ جب لا تعلمون بنتا ہے تو سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہم صلی یہ مقام آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ لہذا انشاءاللہ یہ سارے مسائل، یہ سارے مقامات ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد آخری جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ ذکر کہتے کسے ہیں، لغت میں ذکر کیا ہوتا ہے، اور خود جب قرآن نے کہا ہے اہل ذکر تو قرآن کی نظر میں ذکر کسے کہتے ہیں، تو لغت کا ذکر اگر مراد ہو تو اہل ذکر کون ہوں گے، اور قرآن جس چیز کو ذکر کہتا ہے اگر اس کو ذکر مان لیا جائے تو پھر اہل ذکر کون ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پوری کی پوری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ثابت کروں گا کہ آیت کو آپ جہاں سے شروع کریں یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے کر آئے گی۔ آج خاص طور پر جس مقام کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو مقدمہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے لیے تیار کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کو آج بیان کروں گا تاکہ کل سے ہم آیت میں ورود پیدا کر سکیں۔ مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس سے پہلے کہ آپ سے اور مجھ سے یہ کہے کہ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم جاننے والے نہیں ہوں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک مقدمہ بیان کر رہا ہے۔ مقدمے کا کام کیا ہے؟ اگر تمہیں مقدمہ سمجھ میں آ جائے گا تو اہل ذکر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب مقدمے میں کیا؟ مقدمے 3 مطلب ہے۔ پہلا مطلب کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، اے میرے حبیب تم سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے ہم، إِلَّا رِجَالًا، مگر مرد بھیجے، اور یہ مرد جو ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ نوحی الیہم،
ان کے اوپر ہم نے وحی کی۔ بس پہلا مرحلہ کہ یہ جو فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجے تم سے پہلے مگر مرد جن پر ہم نے وحی کی۔ دیکھیے یہ جو گفتگو کا انداز ہے یہ ٹیکنیکلی اردو میں مستعمل نہیں ہے، یہ ہم عربی سے ترجمہ کرتے ہیں لفظی ترجمہ، اور لفظی ترجمے میں جو اشتباہ ہوتی ہے اس کی طرف آج آپ کو متوجہ کروں گا، کیونکہ یہ جو کلمہ ہے اس انداز سے کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے، اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم معمولاً ایک غلطی کرتے ہیں کہ جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا مقصود ہے۔ بحث کیا ہے؟ لحن کلام، انداز کلام کیا ہے کہ ایک نفی لا کر اور پھر بعد میں الا کے ذریعے سے گفتگو کی جائے۔ اب عربی ٹیکنیکل زبان میں اس کو کہتے ہیں الا مسبوق بالنفی، یعنی الا سے پہلے اگر نفی آئی ہو تو اب فصاحت کا اصول، بلاغت کا اصول کہتا ہے کہ اگر یہ کیفیت ہو جائے الا سے پہلے نفی آئی ہو، الا مسبوق بالنفی یفید الحصر، حصر کے معنی دیتا ہے۔ اب یہ کلمہ، یہ جو بات میں نے کہی ہے، جب آپ کو میں انشاءاللہ مثالیں دوں گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بہت کامنلی یوز کلمہ ہے، ہم بہت کامنلی یوز کرتے ہیں اسے، اور بعض جگہوں پہ ضروری بھی ہے۔ الا سے پہلے نفی یفید الحصر، حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اب حصر سے مراد کیا ہے؟ حصر سے مراد اردو میں جب ہم اسی حصر کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صرف، یا لفظ فقط استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف اور فقط کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی صرف یہ ہے، اس کا مطلب کیا؟ اور کچھ نہیں ہے۔ فقط یہ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اور نہیں۔ اب غور کیجیے گا، یہی جو یفید الحصر ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ مجلس عزا کی برکت یہ ہے کہ عربی کے بھی وہ دقیق مطالب آپ نے کہیں نہ کہیں سنے ہوئے ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، حتیٰ شاید عربوں کو بھی معلوم نہ ہو۔ یہ تو خیرات رزق ہے علم کی کہ جو مولا امام حسین کے دسترخوان سے جاری و ساری رہتی ہے۔ حصر کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کا بہت سنا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ انما۔ انما کا بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف۔ اللہ تعالیٰ، میں نے انما کہا، آیت آپ کے ذہن میں آ گئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے۔ انشاءاللہ کبھی خدا نے بہت توفیق عنایت کی اور آیہ تطہیر موضوع رہا تو وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر انما استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے۔ انما بھی جب آپ ترجمہ کریں گے تو کریں گے صرف، فقط، اور الا سے پہلے نفی، اس کا بھی ترجمہ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں ہونا چاہیے صرف۔ اب دیکھیے غلطی کہاں کرتے ہیں، دونوں کا صرف ہونا چاہیے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثلا آپ انما، آپ غور کیجئے گا، جو میں نے کلمہ آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے، مشہور و معروف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کلمہ جس میں نفی اور الا دونوں شامل ہیں، وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب توجہ فرمائی آپ نے، کتنا کامن جملہ ہے، کتنا کامن کلمہ ہے، بلکہ واجب کلمہ ہے۔ ہاں، ہم ہر روز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اچھا، صرف یہ جملہ نہیں، ایک اور اب میں دہراتا جاؤں گا، کل میں آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے۔ لا الہ جس طرح سے ہے ویسے ہی ہے لا فتح الا علی، جملہ ہے نا، اسی طرح سے لا سیف الا ذوالفقار، وما محمد الا رسول اللہ۔ یہ سارے جملے کیا ہیں؟ یہ سب یہی ہیں، ان سب میں ایک ہی ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے، الا سے پہلے نفی۔ اب غور کیجیے گا، ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ۔ غور کیجیے گا، دیکھیے ہر جگہ لفظی ترجمہ وہ مطلب نہیں پہنچاتا جو بلاغت اور فصاحت میں پہنچانا ہوتا ہے۔ فصاحت اور بلاغت کو استعمال ہی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ خاص مطلب پہنچایا جائے۔ اب غور کیجیے گا، اگر آپ نے کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ صرف، تمہارا معبود صرف ایک اللہ واحد ہے، تو یہ بھی یہی مطلب ہے نا جو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بھئی دونوں کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا کہ صرف اللہ ہے جو معبود ہے،
یہی ترجمہ ہوگا نا. ہم نے دونوں جگہوں پہ ترجمہ، انما کے ساتھ بھی ترجمہ یہی، لا الہ کا ترجمہ بھی یہی، لیکن عرب میں فرق ہے. انما کا حصر اور ہوتا ہے، لا اور الا کا حصر اور ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ انما کے حصر میں باقیوں کا امکان باقی رہ جاتا ہے، باقی امکانات باقی رہ جاتے ہیں. اور وہ کیوں؟ اب یہ یاد رکھیے گا، جب یہ امکان باقی رہ جاتا ہے تو آیت تطہیر میں اللہ نے انما کیوں استعمال کیا، انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. کیونکہ خدا امکانات وہاں باقی رکھنا چاہتا ہے. لیکن جب کہا گیا لا الہ الا اللہ تو اللہ چاہتا ہے کوئی امکان ذہن میں نہ رہے. اب غور کیجئے گا، جب میں نے کیا لفظی ترجمہ تو لفظی ترجمہ میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. پھر کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب اس میں غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہاں ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے کہ جب میں نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، تو میں نے معبود کے بہت سارے تصور اپنے ذہن میں قائم کیے ہیں. مثلا میں نے کہا بھائی کچھ لوگ سورج کو پوجتے ہیں، الہ نہیں ہے. کوئی چاند کو پوجتا ہے، چاند الہ نہیں ہے. کوئی ستاروں کو، ستارہ نہیں ہے. آگ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، جانور نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے. یہ سارے میں نے تلاش کیے. ان کو تلاش کرنے کے بعد ان سب کو میں نے کہا نہیں ہے. لیکن اب مجھے انصاف سے بتائیے، ان تمام چیزوں میں الوہیت کا جو تصور میں اپنے ذہن میں قائم کر رہا ہوں، کیا وہ وہی تصور ہے جو اللہ کے لیے چاہیے؟ تھوڑا سا جملہ بدلوں، دوسری مثال سے سمجھاؤں، جلدی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. غور کیجئے گا، آپ نے کہا لا فتح، کوئی، اب لفظی ترجمے کا قصور دیکھیے گا، لفظی ترجمے کا قصور. آپ نے جب کہا لفظی ترجمے میں کوئی جوان نہیں ہے، کوئی شجاع نہیں ہے. اب یہ کوئی شجاع کے لیے آپ کو شجاعت کے لیے کوئی نہ کوئی جوانوں کے کوئی نہ کوئی مصداق ذہن میں لانے پڑیں گے نا. بھئی فلاں ایکس، نہیں یہ شجاع نہیں ہے. وائی، اب نام نہیں لے رہا نا میں آپ کو، آج کل نام لے لو لوگوں کا دل دکھ جاتا ہے، ایف آئی آر کٹانے پہنچ جاتے ہیں. بھئی تاریخ ایسی ہے تو ہم کیا کریں؟ تم اتنے نازک رشتے مت جوڑو کہ بات بات پہ تمہارا، جہاں ہم سچ بولیں وہاں تمہارا دل دکھ جائے. اتنے نازک رشتے مت جوڑا کرو. باہر اب ایکس شجاع نہیں، یہ نہیں ہے. وائی جوان نہیں ہے. تو میں تصور قائم کر رہا ہوں نا. اب میں یہ ایکس وائی زیڈ، ٹھیک ہے، یہ ایکس وائی زیڈ میں یہ تصور قائم کروں شجاع اور جوان کا، اور پھر مولا کائنات کے بارے میں سوچوں تو میں نے شجاعت کی بھی توہین کی ہے، علی کی بھی توہین کی. میں نے شجاعت کی بھی توہین کی ہے، جوانی کی بھی توہین کی ہے، مولا کائنات کی بھی توہین کی ہے کہ ان کی شجاعت کو علی کے مقابلے، دونوں کی توہین ہے. لہذا اللہ نے نہیں کہلوایا جبرائیل سے کہ تم جا کر یہ کہو انما الفتح علی، یہ مت کہنا، بلکہ کہنا لا فتح الا علی. یعنی کیا؟ جوانی اور شجاعت زمین پر اگر اپنا کوئی ایک مصداق پیدا کرے گی تو وہ سوائے علی کے کوئی ہو بھی. اگر تم علی کے علاوہ کسی کو شجاع سمجھ رہے ہو تو تمہیں ابھی شجاعت کا علم ہی نہیں ہے. اگر تم علی کے علاوہ کسی کو جوان سمجھ رہے ہو تو وہ جوانی ہی نہیں ہے. بھائی تمہارا غلط تصور تھا شجاعت کا. تم سمجھتے تھے کہ اگر بازوؤں میں طاقت اتنی ہو کہ 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ لے. غور کیجئے گا نا، غور کیجئے گا، اتنی طاقت کسی کے ہاتھ میں ہو اور اس کے پہلو میں تلوار بھی رکھی ہوئی ہو تو کوئی طاقت اس کو تلوار نکالنے سے روک نہیں سکتی. جب بھی کہیں مقابلہ ہوگا وہ تلوار نکال لے گا. یہ تمہاری شجاعت کی تعریف ہے، یہ تمہاری شجاعت کی تعریف ہے، یہ تمہاری تعریف ہے. یہ تعریف ناقص بھی ہے، یہ تعریف غلط بھی ہے.
میرے مولا نے اس تعریف کو تبدیل کر کے بتایا، کہا شجاعت جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو شجاعت کیا ہوتی ہے۔ شجاعت وہ نہیں ہے جو میں نے خیبر میں دکھائی ہے، وہ شجاعت نہیں تھی۔ شجاعت وہ ہے کہ جنہوں نے خیبر میں مجھے دروازہ اکھاڑتے ہوئے دیکھا تھا وہ میرے دروازے پر کھڑے تھے، لیکن جب تک اللہ کی رضا نہ ہو علی تلوار پر ہاتھ نہیں۔ لہذا شجاعت کا کوئی معیار قائم نہ کرنا، شجاعت کے لیے کوئی تعریف بیان نہ کرنا۔ پہلے علی کو جا کر دیکھو، پھر شجاعت کی تعریف کرنا۔ جس دن تم نے یہ تعریف کر دی تمہیں لا فتح الا علی کا معنی خود سمجھ میں آ جائے گا۔ شجاعت میں علی سب سے بڑا ہے، شجاعت میں علی سب سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ علم حیدر کا پتھر بھی بڑا ہے، اور علی نے جب اٹھایا باب خیبر جہاں پھینکا وہی اٹک پڑا ہے۔ ماشاءاللہ شجاعت کے معنی نہیں کرنا، جب تک علی کو سامنے نہ رکھ لو شجاعت کی تعریف نہ کرنا، ورنہ اگر علی کو چھوڑ کر کرو گے تو بہت سارے شجاعت۔ اب میں سب کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لہذا غور کیجئے گا، علی کے بغیر شجاعت کو تعریف نہ کرنا۔ اسی طرح سے لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ معبود اللہ کے سوا کہیں اور تلاش مت کرنا۔ تو اللہ نے لا فتح کہہ کر ہمیں صرف یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو جوان مت تلاش کرنا، پہلے علی کو دیکھنا پھر جوان کا معنی کرنا۔ اسی طرح سے جب میرا کلمہ پڑھو تو معبود مت تلاش کرنا، پہلے مجھے پہچاننا، پہلے مجھے پہچاننا، اس کے بعد الہ کی تعریف کرنا۔ تو پروردگار تجھے تو کوئی پہچان ہی نہ سکا تو پھر آواز یہی آئے گی۔ تو اگر الوہیت کا تصور لینا ہے اس کے دروازے پر لے کر آؤ اپنے آپ کو کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے یا علی اللہ کو یا تو نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ لہذا خود سے الوہیت کا کوئی تصور قائم نہ کرنا۔ تم خود تصور قائم کرتے ہو لہذا تمہاری توحید میں کھوٹ رہتا ہے۔ تم رسالت کا خود معنی کرتے ہو لہذا تمہاری رسالت کے معنی میں کھوٹ رہتا ہے۔ تم ولایت کا خود معنی کرتے ہو لہذا تمہاری ولایت کے معنی میں کھوٹ رہتا ہے۔ ہم نہ ایسی ناقص الوہیت کو مانتے ہیں، نہ ایسی ناقص رسالت کو مانتے ہیں، نہ ایسی ناقص ولایت کو مانتے ہیں۔ ہمارا الہ بھی پرفیکٹ ہے، ہمارا رسول بھی پرفیکٹ ہے، ہمارا امام اور ولی بھی پرفیکٹ ہے۔ لہذا اب جب کبھی بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں تو کبھی ترجمہ یہ مت لے کر آئیے گا، ترجمہ صرف یہ رکھیے گا کہ معبود سوا صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا معبودیت کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اب یہی ٹیکنیک اللہ تعالیٰ اس جگہ پر استعمال کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا۔ اب میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، اب میں بلاغی ترجمہ کروں گا۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو بھیجا ہے۔ صرف کس کو بھیجا ہے؟ مردوں کو۔ بس اس کا مطلب غیر مرد نہیں بھیجا۔ یہ جو جماعت جس کی بات اللہ کر رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ سارے مرد ہیں۔ اور کون ہیں؟ نوحی الیہم، یہ وہ مرد ہیں جن کے اوپر وحی کی گئی ہے۔ بس دو صفتیں اللہ نے بیان کی، ایک صفت یہ بیان کی کہ یہ مرد ہیں اور دوسری یہ نوحی الیہم۔ اور یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے صرف مرد بھیجے جن پر ہم وحی کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوا کہ اے رسول آپ سے پہلے یہ سنت جاری رہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بس اب جب سوال کرنے کے لیے تم اہل ذکر تلاش کرنے نکلو تو ہر ایک کے دروازے پر مت کھڑے ہو جانا، پہلے یہ دیکھنا کہ یہ لوگ رجل ہیں یا نہیں اور ان پر وحی آتی ہے یا نہیں۔ بس پہلے آخری دو مرحلے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو۔ ایک مرحلہ کیا ہے؟ نوحی الیہم، ان پر وحی آتی ہے۔ اب وحی کا نام سن کر ہم تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ایک اور غلط کانسیپٹ جو ذہن میں ہے وہ کیا ہے کہ وحی کا سلسلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
ہر طرح کی وحی منقطع ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں۔ ختم رسالت کا معنی کیا ہے؟ ختم رسالت کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر پر جو وحی رسالی، جو رسالت اور نبوت کے عنوان سے وحی آتی تھی، کہ جو آیت اور کلام اللہ کی صورت میں جاری ہوتی تھی اور شریعت کی صورت میں جاری ہوتی تھی، وہ وحی منقطع ہو گئی، وہ وحی منقطع ہو گئی۔ ورنہ اب جو وحی کا تصور قرآن دیتا ہے، وہ تصور ہمارے اس تصور سے مختلف ہے۔ کیوں؟ قرآن وحی کی جو اقسام بیان کرتا ہے، ابن عربی جو علماء اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے، خصوصاً تصوف میں بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں 8 طرح کی وحی قرآن نے ذکر کی ہے، اور ان میں سے جو وحی رک گئی، ختم ہو گئی، وہ وحی رسالی ہے۔ اس کے علاوہ اگر علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، ابو بکر سیوطی اور علماء اہل سنت کی دوسری کتابوں کو اٹھائیں گے، سب نے متفق ہو کر کہا ہے کہ لفظ وحی جب قرآن میں آتا ہے تو اس سے مراد صرف رسالی وحی نہیں ہے۔ لہذا وحی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ لفظ وحی جو قرآن میں استعمال ہوا، انشاءاللہ یہ بھی اپنی جگہ ایک پورا موضوع ہے کہ خود وحی کے اوپر بحث کی جائے کہ وحی ہے کیا۔ قرآن میں جو لفظ وحی ہے، یہ اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے کہ لفظی طور پر وحی کسے کہتے ہیں، اور جب خدا وحی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے۔ اب لفظاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ شیاطین کے لیے استعمال کیا، یوحون بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ وحی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وحی کا کیا معنی ہے؟ اسی طرح سے یہیں سے 2 طرح کی وحی قرآن میں سمجھ میں آتی ہے، ایک وحی شیطانی ہے اور ایک وحی رحمانی۔ وحی رحمانی کی بھی میں نے عرض کیا، ابن عربی نے کیا کہا، 8 قسمیں ہیں، جن میں سے وہ کہتا ہے سب سے ادنا ترین وحی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کیڑوں پر اور جانوروں پر نازل کرتا ہے، کہ جن میں سے وہ وحی کہ اوہا ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی کو نازل کیا، کہ جس کی تفصیلات پچھلے سال میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ وحی کی سب سے ادنا ترین قسم ہے۔ تو جو وحی منقطع ہو چکی ہے وہ کون سی وحی ہے؟ وحی رسالی۔ اور ختم رسالت کا معنی ہی کیا ہے کہ اب وحی رسالی نہیں آئے گی، شریعت میں تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ کا کلام قرآن کے حوالے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ختم رسالت، نبوت، رسالت کا چیپٹر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب جب ختم ہو گیا تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اب فرشتے نہیں آئیں گے؟ کیا اب فرشتے نازل نہیں ہوں گے؟ کیا امر پروردگار اب زمین پر نہیں آئے گا؟ کیا اس کا یہ معنی ہے؟ تو اگر اس کا یہ معنی کرنا ہے تو پہلے قرآن میں جا کر سورہ مبارکہ قدر میں سے یہ آیت باہر نکال کر دکھاؤ جو کہتی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ مسلمان ہر سال شب قدر تلاش کرتے ہیں، کس لیے؟ کہتے ہیں بھئی یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں تمام تر فرشتے تمام تر اذن کے ساتھ امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو میں تمام مسلمانوں سے ایک مرتبہ سوال کرتا ہوں کہ یہ تو بتاؤ کہ جب یہ فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اور تمام تر امر لے کر زمین پر آ رہے ہوتے ہیں تو امر لینے والا کوئی صاحب امر بھی موجود ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر زمین پر کوئی امر وصول کرنے والا نہ ہو تو فرشتے کا نازل ہونا لغو ہو جائے گا۔ خدا لغو کام نہیں کرتا۔ بس جب بھی شب قدر مناؤ تو پھر یہ بھی سوچ لینا کہ کوئی ایسا صاحب امر ہونا چاہیے، کوئی ایسا صاحب امر ہونا چاہیے۔ تو بھائی جن کے عقیدے میں ابھی بھی صاحب امر موجود ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ فرشتے کہاں آتے ہیں، کس کو یہ سارا امر دے کر جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی صاحب امر نہیں ہے تو آیت تو تم نہیں نکال سکتے۔ جب تک آیت موجود ہے، قیامت تک اگر یہ آیت پڑھی جائے گی، قیامت تک اگر زمین پر شب قدر آتی رہے گی، فرشتے نازل ہوتے رہیں گے، تو ہمیں تو پتہ ہے کہاں جاتے ہیں۔ اب تم جواب دو کہ کہاں جاتے ہیں۔ لہذا صاحب امر کا ہونا زمین پر ضروری ہے۔ اور یہ سلسلہ یعنی اس کا مطلب کیا؟ وحی کے جو باقی غیر رسالی اور غیر نبوی جو سلسلے ہیں وہ جاری ہیں اور فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور اب بھی کچھ مرد ایسے ہیں جن پر اللہ کی وحی آتی ہے۔
امر کی صورت میں آتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے امر لے کر آتے ہیں۔ اب یہ ہے مرد، ان کی پہلی پہچان کیا؟ نوحی الیہم، پہلے بھی کیا، اور اب جب کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تو اس کا معنی کیا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایسے مرد بھیجے جن پر وحی آتی تھی، اب اگر اہل ذکر تلاش کر رہے ہو تو بس ایسے مرد تلاش کرنا جن پر وحی آ رہی ہو۔ بس ہر غیرے کو اہل ذکر مت بنا لینا ہے، جو قرآن گردن میں لٹکائے پھر رہے ہو یا اپنے دماغ میں حفظ کیے تو پھر رہے ہو لیکن قرآن سے ان کا کوئی ناطہ نہ ہو، یا جو اپنے آپ کو عالم بنا کر ظاہر کر رہے ہو، ان میں سے کوئی اہل ذکر نہیں ہو سکتا۔ اہل ذکر صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جو مرد ہو اور جس پر وحی آتی ہو۔ بس اب آخری مرحلہ گفتگو کا، اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو، یہ جو اللہ نے کہا رجالن، مرد، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلا جو سلسلہ ہے اس کی جنس بتا رہا ہے؟ کیا مراد یہ ہے کہ یہ مرد ہیں یعنی میل ہے مردانگی کے اعتبار، جنسیت کے اعتبار سے؟ تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ عربی کا قاعدہ یہ ہے، لغت یہ کہتی ہے کہ یہ لفظ رجال یا رجل جہاں کہیں پر بھی نکرہ کی صورت میں آئے، معرفہ نہ ہو، الرجل نہیں، الرجال نہیں، بلکہ نکرہ کی صورت، رجل، رجال، رجالون، رجالن، اس نکرہ کی صورت میں آئے تو اس سے مراد ہمیشہ معزز افراد ہوتے ہیں۔ اب معزز افراد میں جنسیت سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مردانگی سے ہے، اس کا تعلق شجاعت سے ہے۔ تو پروردگار یہ مرد کون ہوتے ہیں، رجال کون ہیں، کوئی اور تعریف، کوئی اور مقام؟ تو قرآن نے مختلف مقامات پر انہی رجال کا تعارف کروایا۔ ایک مقام پہ فرمایا رجال، مرد وہ ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروش اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی، ہٹاتی نہیں ہے، مشغول نہیں کرتی۔ بس اب غور کیجئے گا، کیا تجارت اور خرید و فروش صرف مرد کرتے ہیں؟ نہیں، خواتین بھی کرتی ہیں۔ بس مومنین کے درمیان میں، مرد و خواتین کے درمیان میں مردانگی کی، مرد ہونا، مردانگی بے معنی ہے شجاعت، بے معنی ہے اپنے قول اور فعل میں سچا اور ثابت ہونا، یہ معنی رجل کون ہے کہ تجارت اگر ہو رہی ہے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں۔ اب سورہ مبارکہ جمعہ قرآن کی جو ان سورہ میں ہے جو تقریباً سب سے آخر میں نازل ہوئی، اور آخر میں نازل ہوئی تو قرآن نے سورہ مبارکہ جمعہ میں کچھ افراد کا تعارف کرا کر کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگو، اے اصحاب پیغمبر، اب آپ کی ڈیفینیشن میں اصحاب پیغمبر، اے اصحاب پیغمبر، جب تمہیں جمعے کے دن آواز دی جائے تو دیکھو تجارت چھوڑ دینا۔ یہ جو مسجد نبوی کے باہر چھوٹا سا بازار لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی تجارت تمہیں اللہ کی عبادت سے روک دے۔ تو بس قرآن نے دو طرح کے صحابی تو بتا دیے نا، ایک صحابی وہ جس کو قرآن نے کہا یہ رجل ہے، مرد ہیں، اور یہ کیا ہے، جیسے ہی اللہ کا ذکر آتا ہے یہ تجارت اور بیع چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں، اب میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، نامرد ہیں۔ اب یہ باقی تم سورہ جمعہ کی تفسیر میں جا کر خود دیکھ لینا، ورنہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، اب یہ خود دیکھ لینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رجال کی تعریف، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، رجال وہ ہیں کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوتا ہے اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ میرے پروردگار رجال کون ہیں؟ یحبون ان یتطہروا، رجال مرد وہ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ سب اپنی اپنی جگہ مقامات ہیں لیکن میں تیزی سے گزر رہا ہوں، صرف یہی نہیں، ایک مقام اللہ نے رجال کا اور گنوایا اور وہ واقعاً بڑا عجیب و غریب رجال ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف، جس آیت کی وجہ سے اس سورہ کو اعراف کہتے ہیں وہ یہ آیت، فرمایا رجال علی الاعراف، کچھ مرد ہوں گے اعراف پر۔ اب اعراف کیا ہے؟ اعراف قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان کی ایک جگہ ہے، درمیان کی جگہ ہے، ایک طرف سیدھے ہاتھ کی طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علی الاعراف، اسی اعراف پر رجال، مرد ہوں گے۔
کچھ مرد ہوں گے۔ اب یہ مرد میں نے پھر کہا جنس کے اعتبار سے مرد نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو تعریفیں اللہ نے کی ہیں ان مردوں کی ایک جماعت ہوگی۔ اب اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہوں گے، ان کا کیا کام ہوگا، اعراف پر یہ کھڑے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم۔ یہ کیا کر رہے ہوں گے مرد یہ کر رہے ہوں گے کہ یہ آراف پر جہنم اور جنت کے درمیان کھڑے ہوئے ہوں گے مقام آراف پر، اور کیا کریں گے، یعرفون، یہ پہچانتے ہوں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کے چہروں سے، ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے۔ اب تمہاری تعریف میں تم جس کو بھی فٹ کر دو، اور کیجئے گا یہ رجال، اس میں جس کو مرضی لے کر آ جاؤ، مجھے غرض نہیں ہے، لیکن جس کو بھی فٹ کر دو، اس نے آدم سے لے کر آخر تک سب کو دیکھا ہوا ہو، کیونکہ اگر سب کو دیکھا ہوا ہوگا تبھی پہچان سکے گا، وہی پہچان سکے گا نا جو آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کو دیکھ رہا ہو۔ تو اب مجھے تو نہیں پتا، لیکن پیغمبر نے فرمایا کن تو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، علی ولی تھا، اور آدم ابھی بین آب و گل تھا، بس آدم کے زمانے سے دیکھ رہا ہے۔ اور آخری انسان کون ہوگا جس کے لیے سورہ مبارک نے زلزال فرما دی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ یاد کرو اس وقت کو جب زمین میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ پوری زمین لرز اٹھے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور پھر کیا ہوگا، ایسا شدید زلزلہ ہوگا کہ زمین اپنے اندر کے وزن کو باہر نکال دے گی، پوری زمین زیرو رو ہو جائے گی۔ اب آیت کہہ رہی ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک انسان ایسا ہوگا جو زمین سے پوچھ رہا ہوگا مَا لَهَا، تجھے ہو کیا گیا ہے۔ اب جب یہ آیت آئی تو بہت سارے صحابی پریشان ہو کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچ کر کہا یا رسول اللہ یہ کون انسان ہے جو پوری زندگی زمین کے تباہ ہو جانے کے باوجود بھی باقی بھی ہوگا، زمین سے پوچھ بھی رہا ہوگا ما لہا، اسے ہو کیا گیا ہے۔ تو پیغمبر نے مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ الانسان علی ابن ابی طالب۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ کون ہوگا جس نے آدم سے لے کر آخر تک سب کو دیکھا ہوگا، لیکن کیا یعرفون بسیماہم، یہ جو رجال ہیں یہ چہروں سے پہچان رہے ہوں گے۔ اب چہروں سے پہچان کر کیا کریں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کو پہچان کر سیدھے ہاتھ کی طرف بھیج دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے، کچھ چہروں کو پہچان کر جہنم کی طرف بھیج دیں گے، جہنم کی طرف بھیج دیں گے۔ اب دیکھو جنت بھی تقسیم ہو رہی ہے، جہنم بھی تقسیم ہو رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ یہ کام نہیں کرے گا، اس کے فرشتے کام نہیں کریں گے، بلکہ اعراف پر ایک جماعت ہوگی مردوں کی جو سب کو چہروں سے پہچان کر تقسیم کر رہی ہوگی۔ تو اب چہروں سے پہچاننا تو ہمیں صرف یہاں نظر آتا ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں کہ ان ناموں کو لو چہرے خود بخود بتا دیتے، چہرے خود بخود بتا دے۔ بھئی آراف کا انتظار کیوں کر، ہم سے ابھی پوچھ رہا، یہ نام محمد و آل محمد کے نام ہے، جن کو بھی سن کر ان ناموں کو سننے کا چہرے کھل جاتے ہیں، وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جن کا بھی یہ نام سن کر چہرہ بگڑ جاتا ہے وہ جہنم میں جا رہے ہو۔ تو جن کا نام سن کر یہ حال ہے، اہل بیت کو آراف میں دیکھ کر خدا جانے چہرے کتنے بگڑ گئے۔ جزاک اللہ۔ بس رجال ہوں گے، مرد ہوں گے۔ اب مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ کہ ہم جب بھی قرآن پیش کرتے ہیں سامنے سے آواز آتی ہے نام بتاؤ،
یہی ہوتا ہے نا بھائی، جب بھی آیت لے کر آؤ تو کہتے ہیں بھائی نام لے کر نہیں بتایا، اللہ نے نام نہیں لیا، یہ یاد رکھنا، اللہ نے نام اس لیے نہیں لیا، اللہ نام لیتا تم نام بدل دیتے، آیت میں نام آ جاتا تم آیت میں تحریف کر دیتے۔ اللہ نے محتاج کیا تمہیں رسول کا، اللہ نے آیت بھیجی، پیغمبر کا کام کیا ہے؟ جو سمجھ میں نہ آئے پیغمبر سے پوچھو، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے مباہلہ میں دیکھ لینا، ولی سمجھ میں نہ آئے غدیر میں دیکھ لینا۔ تو اب اگر رجل مرد سمجھ میں نہ آئے تو پھر خیبر دیکھ لینا۔ بھائی تمہیں نام چاہیے نا، تو اب میں تاریخ میں تمہیں نام بتا رہا ہوں، خیبر پڑھ لو۔ اب ہمارے بعض دوست کہتے ہیں بھائی خیبر نہ پڑھیں، خیبر نہ پڑھیں تو منافقوں کے چہروں پر سے نقاب اترے گی کیسے؟ بھائی یہ تاریخ ہے، اس کو بتانا ضروری ہے، اپنی نسلوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ خیبر میں مسلسل شکست ہو رہی، سارے جتنے بھی اپنے آپ کو شجاع کہنے والے تھے، مرد سمجھنے والے تھے، وہ سارے کے سارے شکست کھا چکے تھے۔ اب پیغمبر نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں اپنا علم صرف اس کو دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ اب پیغمبر نے کچھ بتایا، کیا کہا؟ رَجُلًا، جسے کل علم دوں گا وہ مرد ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھنے والا ہوگا، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ غور کیجئے گا، یہ کہہ دینا کافی تھا نا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے تو بڑے بڑے دعوے دار پیدا ہو جاتے۔ کہا نہیں، صرف یہ نہیں محبت کرتا، اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے، یہ بھی کرتا، وہ بھی محبت کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ کون ہے؟ کراروں، کرار ہے، للکار کر پکارنے والا ہے، غیر فرار، فرار کرنے والا نہیں ہے۔ میرے مولا، میں تو آج آپ کی حدیث کا ترجمہ کر دوں، لوگ FIR کٹا لیں۔ بھائی میں نے تو نہیں کہا نا، یہ تو پیغمبر کے الفاظ ہیں۔ اب پیغمبر سے پوچھو، پوچھنے سے پہلے تاریخ پڑھو، اپنی تاریخ پڑھو، وہ جن کے تم شجاعت کے قصے گانٹھنے کے لیے جھوٹی حدیثیں تراش تراش کر لاتے ہو، تمہاری اپنی کتاب کہہ رہی ہے میں نے علم مانگنے کے لیے اتنی دعائیں نہیں کی، تو آج جو تیرا علم کو دیکھ کر نکاح ٹوٹ رہا، جن کی شان بیان کرتے تھکتے نہیں، وہ ساری رات علم کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو یاد رکھنا، علم کا اٹھانا دعاؤں سے نہیں ہوتا، کردار کی پاکیزگی سے ہوگا، کردار مضبوط ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کل میں علم صرف اسے دوں گا جو مرد ہے، اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتا ہے، کرار ہے، بھاگ کر آنے والا نہیں ہے۔ تو اب جب اگلا دن آیا، دنیا نے دیکھا کہ قرآن جس کو رجل کہہ رہا ہے، پیغمبر اس کے ہاتھ میں علم دے رہا ہے، میرے مولا کے ہاتھ میں علم دے کر میرے مولا نے بتا دیا کہ دیکھو قرآن کا رجل بھی تلاش کرنا ہو تو یہ ہے، میری نظر میں بھی مرد تلاش کرنا ہو یہ ہے، اور صرف مرد نہیں، میری نظر میں جو اللہ اور رسول کا دوست ہے وہ بھی یہی، میری نظر میں جو کرار ہے وہ بس یہ ہے، میری نظر میں جو غیر فرار ہے وہ بس یہی ہے، بس یہی ہے۔ اب جا کر تاریخ میں گوگل پر لکھنا اور دیکھنا کہ جنگ خیبر کب واقع ہوئی، تو جب جنگ خیبر کی تاریخ پڑھو گے تو تمہیں پتہ لگے گا پیغمبر کی شہادت سے 2 یا 3 سال پہلے تک نہ قرآن کی نظر میں نہ پیغمبر کی نظر، 2 سال پہلے تک پیغمبر کی نظر میں نہ کوئی مرد تھا، نہ کوئی اللہ اور رسول کا دوست تھا۔ تو مجھے بتا دو، جو اتنے سال پیغمبر کو ساتھ رہ کر نہ مرد بن سکے نہ اللہ اور رسول کے دوست بن سکے، تو 2 سال میں وہ کون سا معجزہ تھا؟ لہذا معذرت کے ساتھ میں نے اپنے وقت سے تجاوز کیا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن انہی مردوں کی جماعت لے کر حسین
کربلا کی طرف جا رہے ہیں، انہی مردوں کی جماعت ہے۔ لہذا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، یہ وہ آیت ہے جو میرے مولا حسین نے عاشور کے دن ترجمہ کر کے بتایا کہ اس آیت کا حقیقی مصداق کربلا کے مرد، اور ایسے مرد ہیں کہ جب ولید جیسے شرابی، پوچھو نا اسلام سے، پوچھو مسلمانوں سے کہ کہاں مسئلہ ہے تاریخ میں جو پیغمبر کی شہادت کے 50 سال کے بعد ولید جیسا شرابی مدینۃ النبی کا حاکم بن جائے؟ جاؤ سوال کرو۔ اور اس کا خاص مشیر کون ہو؟ مروان ابن الحکم، جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کر کے اسے مدینہ سے نکال دیا۔ جاؤ اور جا کر اپنے اسلام اور مسلمانوں سے اپنی تاریخ سے سوال کرو کہ 50 سالوں میں یہ انقلاب کیسے آیا۔ مدینۃ النبی کا حاکم کون ہے؟ تیسری خلافت میں اس کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ اتنی کثرت سے شراب پی کہ نماز فجر 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا۔ اگر تمہارا اسلام یہ ہے تو علی الاسلام السلام۔ یہ پیغام ہے امام حسین علیہ السلام۔ اسلام وہ نہیں ہے جسے تم تعریف کرتے ہو، اسلام وہ ہے جسے حسین تعریف کرتا ہے۔ لہذا جب اس کی طرف سے دعوت نامہ ملا تو حضرت گھر آئے، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے مشورہ کیا، شریکت الحسین شریکت الکربلا، کہا بھائی اکیلے مت جائیے، اپنے ساتھ بنی ہاشم کے یہ مرد ساتھ لے کر جائے۔ حضرت نے بنی ہاشم کے جوانوں کو حکم دیا، چہروں پر نقاب لگائے، پہلوں میں تلواریں لیے، گویا کئی چاند مل کر اپنے جلوں میں امامت کے سورج کو لے کر دارالامامہ پہنچے۔ امام نے فرمایا سب باہر کھڑے رہے، میں اندر جا کر گفتگو کروں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بے دریغ اندر آ جانا۔ واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میں رات کی تاریکی میں کوئی بات نہیں کہوں گا، مجھ سے بیعت طلب کرنی ہے، مسجد میں لوگوں کے سامنے کرنا۔ امام پلٹ رہے تھے، مروان نے کہا کہ ابھی ان کو گرفتار کر کے بیعت لے لے یا سر کاٹ دے، یہ دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ علی کے شیر کو جلال آ گیا ہے، پلٹ کر ایک مرتبہ پکارا، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں اہل بیت نبی، میں معدن نبوت، اور تو اس کی بیعت کی بات کر رہا ہے جو علناً فسق و فجور کرتا ہے؟ یہ محال ہے مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ بس ان جملوں کو ادا کرتے ہوئے میرے مولا کی آواز بلند ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے بنی ہاشم کے جوان تلواریں نکالے، تکبیر بلند کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور امام کو چاروں طرف سے گھیر کر باحفاظت میرے مولا کو گھر تک پہنچا دیا۔ بس تاریخ میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتا ہوں، عصر عاشور کا وہ منظر خود بخود میری نظر میں تازہ ہو جاتا ہے۔ آج میرے مولا کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، بنی ہاشم کے جوان آ گئے حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ عصر عاشور میرا مولا استغاثہ بلند کر رہا ہوگا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ کتنا غریب ہو جائے گا میرا مولا۔ بس عزاداروں، وہ مرحلہ، اور پھر ایک مرتبہ ارکان کربلا کو جمع کر کے فیصلہ کیا گیا کہ مدینۃ النبی کو چھوڑ دیا جائے۔ قافلہ تیار ہو گیا، بس جب آخری مرحلے آئے ہیں قافلے کے روانہ ہونے کے، تو بیویوں نے سوار ہونا تھا، عصمت و طہارت کی بیویوں نے سوار ہونا تھا۔ فرمایا رات کی تاریکی کے باوجود قناتوں کو لگا کر راستے بند کیے گئے، ہاشمی نوجوانوں کے پہرے کھڑے کیے گئے، رات کی تاریکی میں سوار کیا جا رہا ہے کہ دن کی روشنی میں پردہ باقی ہو رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں بھی قناتیں اور پہرا لگا کر، اور جب بھی کوئی بی بی سوار ہونے کے لیے باہر آتی تو کوئی نہ کوئی وارث اس کا آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیتا، سہارا دے کر کجاوے میں سوار کرتا۔ ایک ایک کر کر بیبیاں سوار ہو رہی، اور جب سب بیبیاں سوار ہو گئی اور آخری بیوی اپنے ایک مرتبہ سوار ہونے کے لیے باہر آئی ہے، تو بنی ہاشم کے جوانوں میں سراسیمگی کی کیفیت ہو گئی۔ کوئی دوڑ کر آگے بڑھ کر ابا کے دامن کو اٹھا رہا ہے،
کسی نے آگے بڑھ کر ہاتھوں کو سہارا بنایا، کسی نے اپنا زانو طے کیا کہ بی بی اپنا پیر رکھ کر زانو پر اپنے کجاوے میں سوار ہو سکے، کوئی کجاوے اور عماری کا پردہ سنبھالے ہوئے، کسی نے پوچھا رہے بھائی یہ کون ہے؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ ارے اتنے احتشام کے ساتھ سوار ہو رہی ہو بیوی، آج اتنا احتشام، آج اتنی عظمت، آج اتنی جلالت، لیکن عزادارو بس 11 محرم کی صبح آئے گی، یہی بیوی ہوگی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوگے، سر پر چادر نہیں ہوگی، لباس جلا ہوا ہوگا، قیدیوں کی مانے بغیر ہمارے بغیر کجاوے کے اونٹ کے سامنے کھڑی ہوگی، ایک مرتبہ حسرت سے گنج شہیدہ کی طرف دیکھے گی، پھر یاد آئے گا یہ منظر، لیکن اس وقت کوئی نہ ہوگا، بس ایک بیمار اپنی ہتھکڑیاں سنبھالے آگے بڑھے گا۔ پھوپھی اماں آج آپ کو آپ کا سید سجاد سنبھالے، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسع لكم الذین ظلموا أيها القلب